عمران بھائی سے سوال ہے کہ تراویح کی نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ اس میں کافی لوگ جو ہے اس شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ نفل ہے یا سنت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں آ رہا تھا تو ایک عزیز نے سوال کیا اور پوچھا کہ تراویح کی نماز کے بارے میں سنت ہے یا نفل ہے، پڑھنے ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے، اور گناہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں، ہمارے فتاوی جات کی کتب میں، تمام فتاوی جات میں، بالخصوص در مختار میں یہ لکھا ہے کہ التراویح سنت مؤکدۃ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین للرجال وللنساء اجماعا۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، کس وجہ سے؟ کہ خلفاء راشدین نے اس کو روٹین کے ساتھ ہمیشگی اس پر فرمائی ہے، وہ مردوں اور عورتوں کے لیے اجماعی طور پر یہ سنت ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے بھی عمل سے اور خلفاء راشدین کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی جماعت تراویح کی کروائی ہے اور خلفاء راشدین نے بھی کروائی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 2012 نمبر جو روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ایک رات مسجد میں تشریف لائے، رمضان کی راتوں میں صحابہ کو تراویح کی جماعت کروائی، دوسری رات پھر تشریف لائے، جماعت کروائی، تیسری رات پھر تشریف لائے، اور اتنے صحابہ ہو گئے کہ مسجد میں جگہ کم پڑ گئی۔ چوتھی رات نبی پاک علیہ السلام تشریف نہ لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام فجر کے وقت تشریف لائے تو حضور نے فرمایا، مجھے پتہ تھا کہ تم جمع ہوئے ہو، لیکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی کہ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اور حضور علیہ السلام نے پھر اس کو باقاعدہ سے اس کو ادا کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب علت کیا ہے اس میں؟ علت یہ تھی کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ جب تک حضور علیہ السلام موجود رہے علت باقی رہی، جب حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو علت زائل ہو گئی اور حکم اپنی اصل پہ لوٹ آیا کہ حضور علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ آپ دیکھیے سنن ابی داود میں بھی، السنن الکبریٰ میں بھی روایت ہے، ابو مالک پرزی وہ کہتے ہیں میں ایک دن حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبی میں آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب مسجد کے کونے میں صحابہ کرام کو جماعت کروا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ قد احسن و اصاب ولم یکرہ لہم، حضور علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی اور اس کو درست عمل کہا، اور ان کے اس فعل کو ناپسندیدہ عمل نہیں کہا۔ یعنی حضور نے خود بھی جماعت کروائی ہے اور صحابہ کو تراویح کی جماعت کرواتے ہوئے دیکھ کر اس کی تحسین بھی فرمائی ہے اور اس کی تصویب بھی فرمائی ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام کا جب ظاہری دنیا سے وصال ہوا، حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے تو بہت سارے چیلنجز تھے، مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا، مدعیان نبوت کا، منکرین زکوٰۃ کا، تو یہ کام اتنا روٹین سے تراویح کی جماعت کو قائم نہیں کیا جا سکا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، صحیح بخاری کے اندر 2010 نمبر روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد میں تشریف لائے، لوگ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ انی ارا لو جماعت علی ہؤلاء علی قارئ واحد لکان احسن، میری خواہش یہ ہے کہ میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ کتنا اچھا ہو۔ ثم عزم، پھر آپ نے اس کا ارادہ کیا، فجمعهم علی ابی بن ابی کعب، تو حضرت عمر نے صحابہ کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا۔ اب ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا والناس یصلون بصلاۃ قاریہم، کہ لوگ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری کی 2010 نمبر روایت، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب یہاں سے ان کا بھی رد ہو جاتا ہے جو دن رات بدعت کے فتوے مسلمانوں پہ وہ لگاتے ہیں۔ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کام جو رسول اللہ نے صرف 3 دن کیا، حضرت عمر نے باقاعدہ پورا رمضان وہ جماعت کے ساتھ صحابہ کے لیے وہ اس کو ضروری کر دیا اور لازم کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی یہ سنت کیسے بنا۔ حضور کی سنت کی 3 قسمیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ فعلی کہ حضور نے کوئی عمل کیا ہمارے لیے وہ سنت بن گیا، تقریری کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا حضور نے اسے منع نہیں فرمایا، اور قولی اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا۔ جس طرح سنن ابی داؤد کی 506 نمبر روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جماعت کروا رہے تھے، حضرت معاذ کی کچھ رکعتیں رہ گئیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے کھڑے ہو کے اپنی رکعتوں کو مکمل کیا،
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان معاذ قد سن لکم ففعلوا ذالک، معاذ نے تمہارے لیے کتنا اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے، تم اسی طرح کیا کرو، جب تمہاری اگر کوئی رکعتیں رہ جائے تو اس طرح ان کو باقیہ کو ادا کر لیا کرو۔ بھئی اب ہمارے لیے سنت کیوں بنا؟ وہ اس لیے کہ خلفائے راشدین نے اس کو مواظبت کے ساتھ، اس کو مداومت کے ساتھ، اس کو ہمیشگی کے ساتھ اس کو اختیار فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے حدیث کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجس وتمسکوا بہا، تم پر میری اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اس کو جڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور بالخصوص حضرت ابو بکر اور عمر کی اقتداء کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیروی کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمرہ، میرے بعد دو لوگوں کی پیروی کرو، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ تو حضرت عمر کا بالخصوص نام لے کے پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس پر عمل ہے، اور پھر وہاں سے لے کے اب تک یہ تراویح با جماعت باقاعدگی کے ساتھ روٹین کے ساتھ پورا رمضان اور 20 رکعت تراویح ادا کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے ایک سنت نماز ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نفل نماز ہو اور چھوڑ دیں تو کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے، گناہ ملے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، چھوڑیں گے تو گناہ، ظاہر بات ہے سنت موقدہ ہے، اگر چھوڑیں گے تو اس کا گناہ ملے گا۔